کیا آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے تو ملزم کے بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران سوال۔ وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل میں کہا، عدالتی فیصلے کے ایک حصے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا، دوسرے حصے میں ملزمان کی ملٹری کورٹس میں کسٹڈی ہے، قانون اجازت دے تو فورسز میں نہ ہونے پر بھی ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ایک شخص محکمہ زراعت میں ہے تو اس پر محکمہ زراعت کے ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ ہائی کورٹ ضمانت دیتی ہے، ملزم پیش نہ ہو تو ٹرائل کورٹ ضمانت منسوخ کر سکتی ہے، یہ توہین عدالت نہیں ہوگی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی کی درخواست نمٹا دی، بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئی۔ برف پگھلنے لگی، تحریک انصاف کا حکومت سے رابطہ، اسد قیصر کی ایاز صادق سے ملاقات، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، حکومت کا اسپیکر کو براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا مشورہ، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے معاملات آگے بڑھائیں گے۔ طارق فضل چودھری کا خیر مقدم، بولے بات چیت کرنا چاہیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ تک حلال اور حکومت سے حرام تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا طنز، بولے مذاکرات اچھی بات لیکن بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ کوئی زمانہ تھا جنرل باجوہ اور فیض حمید ضامن ہوتے تھے، دوغلا پن اور دوہرا معیار پی ٹی آئی کی شناخت اور کلچر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں نان سٹاپ تیزی، ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے لگی، کاروبار کھلتے ہی 2600 سے زائد پوائنٹس کی تیزی، پہلی بار 100 انڈیکس 1,13,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت معاشی نظام کو تبدیل کر رہی ہے، اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، مالی پریشانیوں کو حل کریں گے۔ پاک چین تعلقات تاریخی اور برادرانہ اہم امور پر مفادات اور خیالات مشترکہ ہیں۔ گوادر پورٹ کو علاقائی تجارتی اور اقتصادی ہب کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن ہے، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دیں گے۔ صدر مملکت کی چین کے کاروباری وفد سے گفتگو، اقتصادی روابط بڑھانے پر زور، وفد کا پاکستان میں میڈیکل سٹی میں $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری کا اعتراف، مہنگائی میں توقعات سے زیادہ تیزی سے کمی آئی، رواں مالی سال شرح 15 کے بجائے 10% رہنے کا تخمینہ، نئے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آیا، ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری، درآمدی پابندیاں ختم ہونے سے صنعتی شعبے اور پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آنے کی پیش گوئی۔ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشیخانہ گاڑیوں کا مقدمہ، احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، ریفرنس ایف آئی کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے بانی پرویز خٹک کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور کے پی میں قیام امن سے متعلق اقدامات پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا عوام مسائل کا حل چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی، سب نے مل کر ملک کو آگے لے جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ، بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن کے جدید طریقہ کار کا مشاہدہ، طلباء کی تخلیقات دیکھی، اسکول کے بجٹ، نصاب اور طریقہ تعلیم سے متعلق دریافت کیا۔ پاکستان اور چین مل کر سرمایہ کاری کریں، سندھ حکومت انویسٹرز کا مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں تھر کے کوئلے سے 200 سال تک بجلی بنائی جا سکتی ہے، ساتھ مل کر روشنیوں کا سفر طے کریں گے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر بنانے کا اعلان۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر ریاستوں کی ذمہ داریاں، عالمی عدالت انصاف میں سماعت، پاکستان نے آبادی اور معیشت پر ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا خاکہ پیش کر دیا۔
اٹارنی جنرل نے کہا 2022 کے سیلاب میں ملک کا 1/3 حصہ ڈوبنے سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے۔ تعمیر نو کے اخراجات کا تخمینہ $16 ارب سے تجاوز کر گیا۔ پیرس معاہدہ ماحولیاتی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنے کا بنیادی فریم ورک قرار۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں رات بھر روئی کے گالوں کی برسات، 8 سے 10 انچ تک برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ گلگت بلتستان کے ضلع کھرمنگ میں سال کی پہلی برف باری، درجہ حرارت -10 ڈگری تک گر گیا۔ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں مزید برف باری اور بارش کا امکان۔ پنجاب اور سندھ میں بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے 11 سال تعلیم کے شعبے کے لیے وبال۔ اب تک ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، یونیورسٹیز کو درکار فنڈز ملے، نہ ہی ریسرچ فنڈز جاری ہو سکے۔ 34 سرکاری یونیورسٹیز کو صرف $1.5 ارب ریلیز ہوئے۔ حکومت نے فنڈز نہ ملنے کا آسان حل نکالا، طالب علموں پر فیسوں کا بوجھ بڑھا دیا۔ فیس جو ہے وہ بہت زیادہ، تقریباً 60,000 تک یہ لوگ ان کو لے گئے ہیں۔ غریب کے بچے پر اعلیٰ تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ اسرائیل اور حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ قرارداد کی حمایت میں 193 میں سے 158 ووٹ آئے۔ امریکہ کی ایک بار پھر قرارداد کی مخالفت، 13 ممالک نمائندے غیر حاضر۔ ہزاروں جانیں لے کر بھی اسرائیل کے مظالم نہ رکے۔ بیت اللہیہ اور نصیرات کیمپ پر بمباری میں مزید 29 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 44,787 ہو گئی۔ شام میں مظاہرین نے حافظ الاسد کا مقبرہ جلا ڈالا۔ اسد حکومت کی فورس تحلیل، جیلوں کو بند کر دیں گے۔ شامی وزیر اعظم کا اعلان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور عراقی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ دنیا فٹ بال مہمان، سعودی عرب میزبان۔ ریاض فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کرے گا۔ افتتاحی میچ اور فائنل سب سے بڑے اسٹیڈیم شاہ سلمان میں ہوگا۔ قطر کے بعد سعودی عرب فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا مشرق وسطیٰ کا دوسرا ملک بن گیا۔ تاریخی لمحے پر ریاض میں جشن کا سما، شائقین جھوم اٹھے، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 کل رات 9 بجے ہوگا۔ قومی ٹیم ڈربن سے جوہانسبرگ پہنچ گئی۔ آج پریکٹس سیشن شیڈیول۔ پروٹیز کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ یویفا چیمپئنز لیگ میں مانچسٹر سٹی کو ایک اور شکست، یوونٹس نے 2-0 سے ہرا دیا۔ سابق چیمپئنز کا اگلے مرحلے میں جانا مشکل میں پڑ گیا۔ بارسلونا نے بورشیا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ اور بڈاپیسٹ میں ورلڈ سوئمنگ چیمپئن شپ کے مقابلے، سوئٹزرلینڈ کے پونٹی نے 50 میٹر بٹر فلائی مقابلوں میں عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ خواتین کے 100 میٹر بیک سٹروک سوئمنگ میں امریکہ کی ریگن سمتھ بازی لے گئیں۔